ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و صلات کے بعد معزز و مکرم علماء کرام احباب اہل سنت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت فارق نور و ظلمت آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور اس وقت کے فتنوں کو دیکھا جائے تو یہ لقب بھی آپ کی ذات پر بالکل صادق آتا ہے کہ جبل استقامت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا اس سال 1442 سن ہجری کو 102 سال آپ کو ہو گئے. یہ آپ کا 102واں عرس مبارک ہے. اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی جو یہ جمیل نظر صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عبقری شخصیت ہیں. آپ ایسی ہمہ جہت شخصیت ہیں کہ آپ کو جس جہت سے بھی دیکھا جائے آپ کامل و اکمل ہیں، کسی بھی وصف کے اندر ناقص نہیں ہے. تو یہاں میرے سامعین میں ایک تعداد بچوں کی ہے، طلباء بھی ہیں، بڑے بڑے دانشور بھی ہیں، محقق بھی ہیں، علماء بھی ہیں. تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے تھوڑا تھوڑا جو کہ بچوں کو بھی مفید ہو، محققین کے لیے بھی وہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہو، دانشوروں کے لیے بھی اس میں سوچنے کا پہلو ہو، کچھ ایسی انشاءاللہ گفتگو. اور اہل سنت و جماعت کا بچہ بچہ نعت خوان تو ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نعت کے میدان میں صف اول کے امام نظر آتے ہیں. آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خوبصورت کلام سے آغاز کرتے ہیں.
چند اشعار پڑھتا ہوں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نعت کو اپنی شاعری کو، شاعر ہوتے ہیں دنیا میں، کسی کا وہ روزگار کا ذریعہ ہے، کوئی اس کے ذریعے شہرت حاصل کرتا ہے، کسی کو کوئی روگ لگ جاتا ہے، غم لگ جاتا ہے، اس کے مداوے کے لیے وہ قلم ہاتھ میں پکڑ کے شاعری شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری، اگر یہ پہلو دیکھا جائے نا کہ روگ، آپ کو بھی روگ تھا لیکن عشق مصطفیٰ کا تھا، اور اس میں جب اعلیٰ حضرت لکھتے تھے نا تو یہ صاحب ذوق ذرا پڑھ کے دیکھیں ہدایت بخشش، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ ہے جلوائے زیبا ہم کو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو شاعری کی، اس میں مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح بھی فرمائی، اعمال کی بھی۔ بیان شروع کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کروں آپ کو کہ سارے حضرات بڑی خاموشی کے ساتھ اور پورے ادب و احترام کے ساتھ، کیونکہ جب کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے تو صاحب عرس کی نظر شرکاء کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، لہذا پوری توجہ لینے کے لیے آپ سارے حضرات محبت کے ساتھ بیٹھیے، نقل و حرکت سے، یہ بار بار اٹھ کر آنے جانے سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کی توفیق دی ہے تو یکسوئی کے ساتھ بیٹھیے، اور جتنا ہمارے لیے اس مجلس سے خیر و برکت کا حصہ ہے اس کو وصول کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ یہ مومن کی تعریف کی آپ نے اپنے شعر کے اندر۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، وہ تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ امام اہل سنت چونکہ خاص ہیں، بلکہ صرف خاص نہیں، خاص الخاص ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہاں آنے والے لوگ بھی خاص ہیں، اب سارے خاص ہیں، بس تھوڑی اپنی خاص نظر ادھر کرے۔ یہ دیکھیں امام نے کیا کہا ہے، یہ جو کہا ہے نا تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، یہ مرے دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں دونوں معنوں میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دل سے کرتا ہے، اور نجدی جو تعظیم کر رہے ہیں نا وہ مرے ہوئے دل سے کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کر رہے ہیں؟ مرے ہوئے دل، یہ محاورہ ہے، یعنی کہ بجھے ہوئے دل سے تعظیم کرتا ہے، دل سے نہیں کرتا، وہ مرے ہوئے دل سے کر رہا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، یعنی مرے دل سے کرے نا۔ ہمارے محاورے میں بولتے ہیں نا، یہ کام کاری رہے تو مرو پھر دل سے کرو، تو تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل
کیا اس کو گرائے حشر، کیا اس کو گرائے دہر، جس پر تو نظر رکھے او خاک اس کو اٹھائے حشر، جو تیرے گرے دل سے خاک اس کو اٹھائے حشر، جو تیرے گرے دل سے۔ سبحان اللہ۔ سونے کے کام کو جانتے ہیں جی؟ یہ سونا ہے نا جو زیورات، یہ زیور پتہ ہے کب بنتا ہے؟ جب اس کو آگ میں تپایا جائے۔ یہ دیکھیں یہ تصوف کی کتنی گہری بات اعلیٰ حضرت ایک شعر میں کر گئے ہیں جی۔ عمران راج یہ سنیں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ سونے کو جب تپاتے ہیں نا جی تو پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو آپ زیورات میں ڈھال لیں تو پھر وہ کانوں کی، گلے کی، جہاں بھی پہنے اس کی زینت بنتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کھوٹے ہیں جی، لیکن ہمیں جہنم کی آگ میں تپایا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں جہنم کی آگ میں تپایا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ پہلے شعر سنیں، کہتے ہیں سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے، کیا کام جہنم کے درے کو کھرے دل سے۔ یعنی اگر دل کھرا ہو، کھرا دل وہی ہے جس میں عشق رسالت مآب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام آپ نے سنے، میں نے تو برکت کے لیے اعلیٰ حضرت کے چند اشعار پڑھے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کی چند باتیں پہلے آپ حضرات کے گوش گزار کروں کہ ان کا بچپن کتنا شاندار تھا۔ جس نے آگے چل کے مجدد دین و ملت بننا تھا اس کا بچپن کیسا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ محض 4 سال کے تھے۔ کتنے سال کے جی؟ ہے توجہ آپ کی؟ یہ بچے خاص طور پہ دیکھیں، آپ تو کتنے سالوں کے ہو گئے ہیں نا۔ یہ خاص طور پہ بچوں سے میں مخاطب ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کا آج عرس ہے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ، محض 4 سال کے تھے تو آپ نے پورا قرآن پاک ختم کر لیا تھا۔ پورا قرآن پاک۔ جب 6 سال کے تھے اعلیٰ حضرت تو آپ نے علماء کے ایک بہت بڑے مجمع میں، علماء کا مجمع تھا، اور اس وقت کے جید علماء، بڑے بڑے علماء کے مجمع میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا آج عرس ہے، جن کی یاد میں ہم یہاں پر جمع ہیں، انہوں نے 6 سال کی عمر میں، کتنے سال کی عمر؟ 6 سال۔ یہ یاد رکھنا ہے جو بچے ہیں، پھر آپ نے اعلیٰ حضرت کی سیرت پہ آگے چلنا ہے، یہ آج باتیں یاد رکھنی، ٹھیک ہے جی؟ 6 سال کے تھے اعلیٰ حضرت تو آپ نے علماء کے ایک بہت بڑے مجمع کے اندر 2 گھنٹے تک تقریر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ 2 گھنٹے تک ایک ہی موضوع پر، اور موضوع تھا میلاد النبی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جب اعلیٰ حضرت 8 سال کے ہوئے، یہاں بھی بچے 8 سال کے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا، یہ بچے تو چلیں جتنا غور کریں گے سو کریں گے، جو والد حضرات بیٹھے نا، جو صاحب اولاد ہیں، یا بڑا بھائی بھی بمنزل ہی والد کے ہوتا ہے،
اس کا بھی حق بنتا ہے اپنے چھوٹے بھائی کی تربیت کرے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ جو واقعات ہم سنتے ہیں یہ سنی انسنی کرنے والے نہیں ہیں، یہ سیرت ہمیں اپنانی چاہیے، اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ناممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت تھے، چونکہ چلے انہوں نے تو سارا قرآن پاک پڑھ لیا تھا، ہم کم از کم مدنی قاعدہ ہی پڑھ لیا کریں۔ اور بچے کو یہ نہ کہیں کہ ابھی یہ چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو خود دین کی طرف چل پڑے گا، نہیں، اس کی تربیت کے لیے یہ ایکو بند کریں، اس کی تربیت کے لیے کیا کریں کہ ابھی سے اس کو دین اور شریعت کا پابند بنائیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ 8 سال کے ہوئے تو آپ نے عربی زبان میں ایک کتاب ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، ہدایت النحو، اس پر اعلیٰ حضرت نے بزبان عربی حاشیہ تحریر فرما دیا تھا۔ اور حاشیہ لکھنا یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، بڑے بڑے مدرس بھی حاشیہ لکھنے بیٹھے نا تو کئی کتابیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں۔ حاشیہ لکھنا، میں اس کو کیا کھولوں کہ حاشیہ لکھنا کیا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں یہ بڑا مشکل کام ہے جو اعلیٰ حضرت نے محض 8 سال کی عمر میں کر کے دکھایا۔ اچھا پھر جب 10 سال کے ہوئے تو اصول فقہ کی ایک کتاب ہے یہ، جس سے قرآن، سنت، اجماع و قیاس سے دلائل اخذ کرنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے اس موضوع کی ایک کتاب مسلم الثبوت پر 10 سال کی عمر میں، کتنی جی؟ 10 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے اس کتاب پر اپنے حواشی تحریر فرما دی۔ اور وہ جی جب آپ پڑھتے تھے نا اپنے والد ماجد مولانا رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ایک دن حضرت تشریف لائے والد محترم، تو کتاب کھولی دیکھی تو اس پر حاشیے لکھے ہوئے تھے، پڑھ کر پوچھا کہ یہ کس نے لکھے ہیں، تو کسی نے بتایا کہ آپ کے صاحبزادے نے لکھے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے سینے سے لگا لیا اور آپ نے یہ تاریخی جملے ارشاد فرمایا، احمد رضا تم ہم سے پڑھتے نہیں ہمیں پڑھاتے ہو۔ اچھا یہ مسلم الثبوت اب درس نظامی میں پڑھائی نہیں جاتی، مشکل کتاب ہے، اس کو پڑھانے والے بہت کم علماء رہ گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پھر کیوں اعلیٰ حضرت نہ ہو جو 10 سال کی عمر میں جی 10 سال کی عمر ہے اس کتاب پر حاشیہ لکھ دیا۔ جب آپ 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کے ہوئے، کتنے جی؟ 13 سال 13 سال یاد ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے اس وقت جتنے علوم پڑھائے جاتے تھے، اب تو درس نظامی شارٹ ہو گئی ہے نا بہت، ہیں جی بہت مختصر ہو گئی، کئی کتابیں نکل گئیں، 10 سال سے 8 پہ آئی، 8 سے 6 پہ آ گئی، 6 سے بھی 5 سال کی رہ گئی ہے بعض اداروں میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دور میں کوئی درس نظامی کے جو علوم و فنون تھے وہ بہت ساری کتابیں تھیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سارے کے سارے علوم کو جو مروجہ تھے محض 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر میں مکمل پڑھ لیا۔ اور کیسا پڑھا کہ آپ نے اسی دن فتویٰ بھی تحریر فرمایا، یعنی مفتی بن گئے تھے 13 سال 10 مہینے کی عمر میں، کیا بن گئے جی؟ تو یہ ہے آپ کا بچپن۔ اچھا یہ علمی ہے، عملی اعتبار سے اعلیٰ حضرت بچپن میں کتنے مضبوط تھے۔ ہمارے ہاں تو کہہ دیا جاتا ہے نا بچہ ہے کوئی نہیں یہ کام کر لے بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، خلاف شریعت کام کرتے بچے کو بھی دیکھیں، اگرچہ اس کو سمجھانے کا انداز وہ نہیں ہونا چاہیے جو بڑے کو ہوتا ہے، لیکن سمجھایا ضرور جائے، اس کو بھی بتایا جائے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتفاق سے بلکہ باعث فضیلت ہے کہ آپ کا عرس بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، آپ کا یوم شہادت بھی اسی مہینے 28 صفر المظفر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ
کچھ صدقے کی کھجوریں آئی تھی بارگاہ رسالت میں، وہ گھر میں رکھی تھی، تو امام حسن نے اٹھا کر ایک کھجور کھا لی۔ اب چونکہ سادات کرام پر صدقہ حرام ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قے کروائی، باقاعدہ انگلی ڈال کر قے کروائی۔ اس سے علماء محدثین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ بچہ بھی اگر خلاف شرع کام کرے تو اس میں تعلیم امت ہے کہ اس کو اس سے متنبہ کیا جائے، خبردار کیا جائے اور اس کو اس سے روکا جائے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا، جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جن کو مجدد دین و ملت کہا جاتا ہے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل اس دور میں کہ جب آپ نابالغ تھے، اور نابالغی کی بھی وہ عمر 3.5 یا 4 سال کے درمیان کی عمر، یہ سیرت نگاروں نے لکھی ہے۔ آپ اپنے گھر کے دروازے پر لمبا کرتا پہن کر کھڑے تھے، اور یہ ہندوستان میں اب بھی آپ یہاں ہمارے ہاں بھی ہے کہ بچے کو صرف بعض اوقات کرتا پہنا دیا جاتا ہے، بعض اوقات صرف اس کو جھانگیا یا وہ جو کچھا ہوتا ہے ہمارے یہاں اس کو یہ بولتے ہیں، پہنا دیا جاتا ہے، اور یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بچپن کے اندر تقوی کی علامتیں اس قدر تھیں کہ آپ کھڑے تھے، کچھ بازاری عورتیں گزری، امام احمد رضا نے کرتا اٹھا کر آنکھوں پہ رکھ لیا۔ اب عورتوں نے وہ ہنس پڑی۔ یہ واقعی یہ چونکہ بظاہر دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے کہ ہنسی ہی آتی ہے، وہ ہنس پڑی۔ تو امام نے جو جواب دیا تھا نا، انہوں نے پھر کہا نا کہ امن میاں، یا اعلیٰ حضرت کو پیار سے کہا کرتے تھے گھر میں محلے میں، امن میاں کیا کہا کرتے تھے جی؟ ہاں، امن میاں کہا کرتے، تو ان عورتوں نے کہا امن میاں جو چیز چھپانے کی تھی اسے ظاہر کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جواب دیا جو شاید بڑے بڑوں کو نہ سوجے، جی بڑے بڑوں کو جو بظاہر تصوف کے امام لگتے ہوں ایسا جواب نہ سوجے۔ امام احمد رضا نے 4 سال کی عمر میں ایسا جواب دے کے عالم کو حیرت میں ڈال دیا کہ جس نے امام بننا ہو، جس نے اعلیٰ حضرت کہلوانا ہو، اس کا بچپن میں ہی تقویٰ ایسا ہوتا ہے۔ کیا کہا امام نے؟ کہا کہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے۔ کہا کہ میں آنکھ سے دیکھوں گا نہیں، دل میں خیال نہیں آئے گا، ستر بہکے گا۔ جی یہ ہے اعلیٰ حضرت کا بچپن۔ ابھی ہم بچپن میں ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ اب یہ دیکھیں بات، میرا چونکہ میں کوئی بیان رٹ کے نہیں آیا نا کہ یہی بیان کرنا ہے، یا بچوں کی کثرت دیکھی تو کچھ باتیں بچوں کے حوالے سے کر دی۔ اعلیٰ حضرت کے مختلف پہلو اب ذہن میں گھومنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ کس کس کو بیان کیا جائے، کیا کیا بیان کیا جائے۔ وہ تو ایک سمندر ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہیں جی؟ امام احمد رضا نے 29 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ اب تحقیق کی بات سنیں، امام احمد رضا کتنے بڑے، آج لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو چکی ہیں، ایسے آتا جاتا کچھ نہیں اور وہ بڑے بڑے کاموں کو ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تاریخ ہند کی ایک کتاب ہے جس میں علماء کے تذکرے کو جمع کیا گیا ہے، تو اس کے مصنف نے اعلیٰ حضرت پر حدیث کی کم فہمی کا الزام لگا دیا، کہا کہ وہ حدیث میں اتنے ماہر نہیں تھے۔ اسی کو لے کے وہابیہ اور بعض دیگر ہیں جو یہ شور و غل کرتے ہیں کہ امام احمد رضا کی حدیث میں کوئی خدمت نہیں ہے۔ اچھا جی، اور کسی چیز کو نہ بیان کیا جائے، یہ صرف ایک اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے، اور یہ جب آپ نے لکھی تھی اس وقت صرف آپ کی عمر تھی 29 سال۔ علم جو ہے نا، پڑھنے سے، عمر کے بڑھنے سے اور مسلسل پڑھنے سے علم کے اندر بھی ترقی اور درجات میں بلندی آتی ہے، یہ علم بڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 29 سال کی عمر میں تقبیل الابہامین نامی کتاب لکھی، انگوٹھے چومنے کے مسئلے پر،
مسئلہ عقیدے کا تھا، لیکن آپ نے اصول حدیث، علم حدیث کے وہ دریا بہائے ہیں اس کتاب کے اندر کہ علماء عرب کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری دیکھتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی کے مقدمے میں اعلیٰ حضرت نے، وہ دعوت اسلامی کے ایک مبلغ ہیں، سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، آپ کے موبائلوں میں آئی ہوگی۔ وہ دعوت اسلامی کے ایک مبلغ ہیں، وہ بڑی ماشاءاللہ طلاقت لسانی کے ساتھ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم و فنون کو بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس مرتبہ مدنی چینل کے ایک پروگرام کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خطبے کو پڑھا ہے، جی اس خطبے کو سبحان اللہ وہ سن کر ہی بندہ جو ہے نا وہ باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث، علم حدیث کی 80 اصطلاحوں کو اس خطبے کے اندر بیان کیا ہے، اور اس سے مراد کیا کیا لے گئے ہیں۔ مراد لیا ہے کسی سے حمد الہی، کسی سے نعت مصطفیٰ، کسی سے صحابہ و اہل بیت کی عظمت کو۔ یہ امام کا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس دور میں آنکھ کھولی اس دور کو بیان کیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا حامد رضا خان صاحب کے خلیفہ، یہ اشعار کی صورت میں ہے لیکن بڑے آسان ہے، سمجھیے۔ یہ پورے دور پر ایک نظر گزر جائے گی۔ اعلیٰ حضرت جس دور میں آنکھ کھولی تھی، کیسے کیسے فتنے تھے، پھر امام نے کیسا ان کا تعاقب کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے تجدیدی کارناموں کا یہ منظوم جو ہے خلاصہ، ایک خاکہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ کیسی روح پرور میرے کانوں میں پکار آئی کہ باغ اہل سنت میں بہار خوشگوار آئی۔ سبحان اللہ۔ ملا دستے نسیم رحمت کونین نے غازہ، نظر آتے ہیں رضویت کے گل بوٹے تر و تازہ۔ عجب جوش نمو طوفان رنگ و نو بہار نو برپا ہے۔ شباب عشق ماہ طیبہ جامع سے حویطہ ہے۔ ہجوم میں کشاں ہے واہ میں خانہ بریلی کا، مے طیبہ رضا کا ہاتھ پیمانہ بریلی کا۔ یہ میں خانہ ابلتا ہے کہ لطف حق کا فوارہ، تعالی اللہ کیسی جوش پر ہے قادری دھارا۔ جدھر دیکھو سرور و کیف کے ساگر کھنکتے ہیں، مئے عشق حبیب حق کے پیمانے چھلکتے ہیں۔ کسی کے لب پہ مستی میں ہے یا اللہ کا نعرہ، کہیں ہر گھونٹ پر ہے یا رسول اللہ کا نعرہ۔ اٹھاتا ہے کوئی یا غوث کہہ کر اپنا پیمانہ۔ یہ کب؟ جب اعلیٰ حضرت جلوہ فرما ہوئے تھے۔ اس سے پہلے انہی باتوں کو شرک اور کفر سے تعبیر کیا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں اٹھاتا ہے کوئی یا غوث کہہ کر اپنا پیمانہ، رضا کا نام لے کر جھومتا ہے کوئی مستانہ۔ عجب پر کیف نقشہ ہے، عجب پر نور منظر ہے، یہ لطف اعلیٰ حضرت کی بہار روح پرور ہے۔ میرے مرشد کا دریائے کرم طغیانیوں پر ہے، زہے قسمت کے میری طبع بھی جولانیوں پر ہے۔ لکھنے والا بھی کہہ رہے کہ زہے قسمت کے میری طبع بھی جولانیوں پر ہے۔ گہرہائے کرم سے اپنی جھولی میں بھی پر کر لوں، سعادت کے در تاباں سے دامان تہی بھر لوں۔ لکھوں ایک نظم تازہ یعنی اپنے پیر و مرشد پر، میں ڈالوں روشنی کچھ سیرت پاک مجدد پر۔ مگر میں بے بضاعت بے ہنر کج فہم زباں شاعر، کہاں وہ علم و حکمت کا سمندر اور کہاں شاعر۔ میں ایک ذرے سے کم وہ نیرے برج فضیلت ہے، میں ایک ذرے سے کم وہ نیرے برج فضیلت ہیں، مجدد دین و ملت کے امام اہل سنت ہیں۔ محیط کائنات عقل و دانش ان کا خامہ ہے، سند علم لدنی کی ہر علمی کارنامہ ہے۔ میں ایک بے علم
ہے جس کی نظر خود اپنی خامی پر، مگر ہے فخر مجھ کو اعلیٰ حضرت کی غلامی پر۔ اس اعزاز غلامی نے بڑھایا حوصلہ میرا، میں نقشہ کھینچتا ہوں ان کے علمی کارناموں کا، ذرا دیکھیں کہ کیا شان تجدد، کیا فضیلت ہے، فلک پر مسند اوج امام اہل سنت ہے۔ سنبھالا جب امام احمد رضا نے کام افتاء کا، زمین ہند پر چھایا ہوا گہرا اندھیرا تھا، ادھر بکھرا ہوا تھا ملت بیضا کا شیرازہ، کھلا تھا ایک جانب دین میں فتنوں کا دروازہ۔ ابو جہلی بظاہر متقی بن کر زمانے میں، چراغ سنیت مصروف تھے مل کر بجھانے میں، قبائیں نیچی نیچی لمبی لمبی داڑھیوں والے۔ موبائل چھڈو تے تانوں سمجھ آؤ نہیں ہیں جی، قبائیں نیچی نیچی یہاں تک جبے دستار لمبی لمبی، قبائیں نیچی نیچی لمبی لمبی داڑھیوں والے، تقدس کے لبادوں میں لٹیرے قلب کے کالے، جبینوں پر نشان سجدہ اور تسبیح ہاتھوں میں، یہ رہزن سب کے تھے دین پر حملے کی گھاتوں میں، بعیاری کلام حق کو سینوں سے لگائے تھے، یہ اپنی آستینوں میں مگر خنجر چھپائے تھے۔ موحد کوئی ان میں کوئی عالم بن کر آیا تھا، ہر ایک رہزن تقدس کا سنہرا جال لایا تھا، نئی توحید تھی ان کی، نیا اسلام تھا ان کا، غرض اسلام میں فتنے اٹھانا کام تھا ان کا، کہیں دعوے نبوت کے کہیں حملے رسالت پر، کہیں کیچڑ اچھالا جا رہا تھا شان قدرت پر۔ اس شعر کی میں وضاحت کر دوں، اللہ تعالیٰ کو لوگ جھوٹا کہہ رہے تھے۔ جس وقت امام محمد رضا نے کار تجدید سنبھالا نا، کار افتاء سنبھالا اور آپ فتویٰ نویسی شروع کی، کتابیں لکھنا، لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے تھے؟ جھوٹا کہہ رہے تھے کہ جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ ہے، جو بندہ کر سکتا ہے وہ اللہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ان کو گنوایا کہ بندہ کیا کیا کرتا ہے، تو بندہ شادیاں کرتا ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے، بندہ بچے پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ ان سارے کاموں سے کیا ہے جی؟ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، عقیدہ اسلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کاموں سے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہیں کیچڑ اچھالا جا رہا تھا شان قدرت پر، کوئی گستاخ اندھا کورے باطن صاف لکھتا تھا، دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے رد کیا، کسی نے نص قطعی میں بھی یوں تحریف کر ڈالی، نرالی آیا ماکان کی تعریف کر ڈالی۔ کہا کہ نبی پاک کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 6 کتابیں لکھ کر رد فرما دیا، کہا نہیں آ سکتا۔ اگر بالفرض ہو بعد محمد بھی نبی پیدا تو پھر بھی خاتمیت میں نہ اصلاً فرق آئے گا۔ مریدوں سے درود اپنا کسی نے خود پڑھا ڈالا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے، اس کو کسی مرید نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی رسول اللہ۔ اب چاہیے تو یہ تھا اس کو منع کیا جاتا کہ نہیں ایسی بات نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ یہ تیرے اچھا ہونے کی علامت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا بھی رد کیا۔ کہتے ہیں ناظم کہ مریدوں سے درود اپنا کسی نے خود پڑھا ڈالا، کہیں علم نبی علم بہائم سے ملا ڈالا۔ نبی پاک کے علم کو جانوروں کے برابر کہہ دیا۔ کسی نے علم شیطان علم آقا سے بڑھا ڈالا، کسی نے انبیاء کو اپنا بھائی تک بنا ڈالا۔ کہیں لکھا نبی ہے ذرہ ناچیز سے کم تر، کہیں پھونکوں سے حملے مشعل بزم رسالت پر، کہیں لکھا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، محمد کے برابر ہوں کروڑوں آن میں پیدا۔ کہیں لکھا کہ آیا ہے حدیث مصطفیٰ میں یوں کہ مر کر ایک دن مٹی میں بھی ملنے والا ہوں۔ حالانکہ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا، بلکہ حدیث میں پتہ کیا آیا ہے؟ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے، مٹی اللہ کے نبیوں کے جسم کو
نہیں کھا سکتے. سمجھ آ رہی ہے بات کی کوئی؟ اچھا جی آگے کیا اور کیا کیا تھا؟ کہیں انکار ہے تعظیم سرکار مدینہ سے، محبان شہ دین پر کہیں ہے کفر کے فتوے، فقط نقشہ ہے معمولی سا یہ ان کے عقائد کا، یہ تھے ورنہ مجسم شرک اور بدعت کا پشتارا، پے تکمیل یہ لے کر بڑے اپنے مقاصد کو، مسلمانوں میں پھیلانے لگے باطل عقائد کو، کچھ ان کے جبہ و دستار سے کھانے لگا دھوکا، بظاہر دین کے پرچار سے کھانے لگا دھوکا. مسلمان اس وقت دھوکہ کھانے لگے کہ یہ بھی مدرسے والے ہیں، یہ بھی داڑھی والے ہیں، ان کا بھی امامے ہیں، ان کے بھی جبے ہیں، دھوکہ کھانے لگے. ملا کر شربت توحید میں یہ سم پلاتے تھے، اجل کی نیند ہر بیدار ایماں کو سلاتے تھے، ہزاروں دولت حسن عقیدت اپنی کھو بیٹھے، معاذ اللہ ایمان تک سے ہاتھ اکثر کھو بیٹھے، جدھر دیکھو ادھر بو جہلیوں کا دور دورہ تھا، زمین ہند پر ہر سمت ایک کوہرام برپا تھا، نہ تھا کوئی انہیں جرأت سے بڑھ کر ٹوکنے والا، نہ دینی لوٹ پر تھا ہاتھ ان کا روکنے والا، زبانیں گنگ تھیں طاری تھا سب پر عالم سکتا، غرض ہر ایک تھا باہم دیگر حیرت سے منہ تکتا، یکا یک ایک گوشے سے نبی کا شیر نر نکلا، یکا یک ایک گوشے سے نبی کا شیر نر نکلا، نرالی شان سے مرد جری سینہ سے پر نکلا، سجا کر اسلحہ سرکار کے عشق و محبت کا، سجا کر کس چیز کا؟ سرکار کے عشق و محبت کا، علم تھامے ہوئے میدان میں آیا شاہ کی عظمت کا، یہ عبد المصطفیٰ احمد رضا خان اعلیٰ حضرت ہیں، مجدد اس صدی کے فخر دین فخر ملت ہیں، نبی کے اس فدائی نے عدو دین کو للکارا، ہوا ایک ایک سے پنجہ آزماؤ مار کا آرا، چلا پہ کر اشداؤ علی الکفار کا بن کر، گرا کوہ غضب برکے بلا قہر خدا بن کر، دکھایا کر کے بے پردہ ہر ایک مکار کا چہرہ، روح مکروہ پر تھا جن کے علم و فضل کا پہرا، تقدس کی نقاب نوچ پھینکی ان کے چہروں سے، ہیں جی کو قطب الارشاد، ہیں جی کوئی تھانہ بھون سے تھا، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدس کی نقاب نوچ پھینکی ان کے چہروں سے، کیا آگاہ مسلم قوم کو ان کے فریبوں سے، قلم کی نوک کیا تھی برش سیف الہی تھی، وہ قلم کی نوک ہی نہیں، وہ کہتے ہیں برش نوک الہی تھی، مچی ہر سمت باطل کی صفوں میں ایک تباہی تھی، ادھر تنہا فداکار نبی دشمن ادھر سارے، کچھ سمجھ بھی رہے ہیں؟ دین کے طالب علموں کو تو آ رہی سمجھ، باقی بھی میں نے دیکھے سارا نقشہ بیان کر دیا ہے، یہ ساری تقریر ہی ہو گئی سمجھے. کہتے ہیں ادھر تنہا کون؟ امام محمد رضا، ادھر تنہا، ادھر تنہا فداکار نبی، ادھر دشمن سارے، دشمن ادھر سارے، لرزتے تھے بہی کثرت بھی لیکن خوف کے مارے، کثرت سے تھے لیکن خوف سے کانپتے تھے، جدھر دیکھو ادھر تھا دشمنوں میں غلغلہ آیا، یہ کیسا آسماں ٹوٹا، یہ کیسا زلزلہ آیا، نہیں جی، ٹھہرتا کس طرح غول بیاباں شیر کے آگے، کہ رکھ کر پاؤں سر پر سب محاذ علم سے بھاگے، علم کے محاذ سے بھاگے. کسی نے آج تک جواب نہیں دیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی بلکہ ایک سطر کا جواب نہیں دے سکے. کتنی پیاری بات کی ہے حضرت مرغوب الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھہرتا کس طرح غول بیاباں شیر کے آگے، جی کبھی وہ بیڑے بھی شیر کے آگے ٹھہری ہیں جی، بیڑیے تو نہیں ٹھہرتے نا، کہ رکھ کر پاؤں سر پر سب محاذ علم سے بھاگے،
بڑا احسان مسلمانوں پہ ہے یہ اعلیٰ حضرت کا، اٹھایا بار اپنے دوش پر تجدید ملت کا، بتائید الہی یوں رخ اہل فتن موڑا کہ ان میں سے کسی نے بھی نہ اب تک لوٹ کر دیکھا، نوشت و خواند میں شام و سحر بھی ایک کر ڈالے۔ پڑھنے اور لکھنے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن ایک کر دیے۔ 68 سالہ زندگی میں اعلیٰ حضرت نے 1300 کتابیں لکھی۔ یہ باتیں یاد رکھ لیں، کتنی کتابیں؟ 1300 کتابیں لکھی، اور کتابیں بھی یہ نہیں ہے کہ نقل مار کے لکھی ہوں، کوئی شاملہ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی گوگل سے سرچ کر کے حوالے نہیں نکالتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ یہ اظہار الحق الجلی کے اندر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حدیث میں آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ فقیر کے مطالعے میں درس و تدریس میں جو آپ پڑھایا کرتے تھے کا وہ 50 حدیث کی کتابیں تھیں۔ کتنی؟ 50 حدیث۔ تو جس کے درس و تدریس میں 50 کتابیں رہی ہوں وہ کتنا بڑا محدث ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان۔ نوشت و خواند میں شام و سحر بھی ایک کر ڈالے، لکھے دفتر کے دفتر ان گنت صفحات بھر ڈالے، دلائل دے کے باطل قول کی تردید فرمائی، خدا و مصطفیٰ کے دین کی تجدید فرمائی، رضا کی ذات گویا حق تعالیٰ کا کرم کہیے، یہ علمی کارنامہ الجہاد بالقلم کہیے، پھریرا اس قدر اونچا اڑا علمی فضیلت کا، خدا کے فضل سے پہنچا عجم سے عرب تک شہرا، بلایا اپنے خادم کو نبی نے آستانے پر، بلایا اپنے خادم کو نبی نے آستانے پر، نوازا اس طرح اسلام کی عزت بچانے پر، غلام خاص بخشا شرف پہلے زیارت کا۔ کون سی خواب والی زیارت نہیں، جاگتی آنکھوں سے۔ آج جن کی یاد میں ہم آ کے بیٹھے ہیں، یہ بات تو سب کو سمجھ آ جائے گی، نبی پاک نے ان کو جاگتی آنکھوں سے زیارت کروائی۔ یہ بھی سمجھتے ہیں مسئلہ کہ کوئی نہیں، جاگتی آنکھوں سے زیارت۔ جو کہتے ہیں نبی مار کے مٹی میں مل گیا، تو حضور کیسے پھر آ کے زیارت کروا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ قدم چومے عرب کے مفتیوں نے اس فضیلت پر، فدا ہونے لگے پروانہ شمع رسالت پر، نہ کیوں نازاں ہوں اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر۔ تو یہ پورا ایک خاکہ ہے، یہ ایک بیان تقریباً پورا بیان ہی ہے، جن کو سمجھ آیا سو آیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر علم میں ماہر تھے۔ ایک ہوتا ہے علم ابجد، کیا ہوتا ہے جی؟ یہ علوم کے میری عادت نہیں ہے میں کہلواؤں، مطلب سبحان اللہ کہیے تو ہاتھ اٹھائیے تو، لیکن یہ اس لیے کہلوا رہا ہوں یاد ہو جائیں۔ علمی باتیں یاد کرنی چاہیے، اور تکرار سے علمی باتیں یاد ہوتی ہیں۔ کون سا علم میں نے نام لیا جی؟ اس کے ذریعے مادہ تاریخ نکالا جاتا ہے، مثلا کسی کا نام ہے نا تو اس کے عدد کتنے ہیں، علم الاعداد، یہ سارا۔ اعلیٰ حضرت کو اس میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور ایسی مہارت حاصل تھی، یہ بڑی ایک دلچسپ حکایت ہے جس کو مولانا ظفر الدین بہاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک صاحب نے امام باڑہ بنایا ہے۔ کیا بنایا جی؟ امام باڑہ بنایا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تاریخی نام ہو، کوئی تاریخی نام ہو تو دروازے پر کتبہ کر دیں، یعنی اس کو ہم پھر لکھ دیں مین گیٹ پر۔ اعلیٰ حضرت نے فی البدی فرمایا ان سے کہیے بدر رفظ رکھ دیں۔ یہ سنیں، بڑی دلچسپ بات ہے۔ کیا رکھ دیں جی؟ بدر۔ ہاں، یہ اس کا مادہ تاریخ نکلتا ہے 1286 ہجری۔ اب چونکہ اس کو رفظ نہیں لکھوانا تھا نا، تو اس نے کہا امام باڑہ گزشتہ ہی سال تیار ہو چکا ہے،
یعنی 1286 کا آنا، اسے کہا کہ پچھلے سال ہی تیار ہو چکا تھا 85 میں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، چونکہ مقصد یہ تھا کہ لفظ رفظ نہ آئے، امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً فرمایا تو ان کو کہیے دار رفظ رکھ لیں۔ پہلے کیا کہا؟ بدر رفظ، اس کا مادہ نکلتا تھا 1286 ہجری، اس کا نکل رہا ہے 1285 ہجری۔ یہ سن کر وہ بہت چپ ہوا اور پھر کہا کہ اس کی ابتدا 1284 ہجری میں ہوئی تھی، کہ کہیں جان چھوٹ جائے رفظ سے۔ جانتے نہیں نا جی، پھر چھوٹ دی، جو داغ لگ جائے وہ اترتا نہیں ہے، کیوں جی؟ تو کہا جی کہ 1284 ہجری میں ہی اس کی ابتدا ہو گئی تھی۔ تو امام اہل سنت نے کہا تو کوئی بات نہیں، ان کو کہیں کہ در رفظ رکھ لے۔ اب اس کے اعداد نکلتے ہیں 1284۔ تو میرے امام کی یہ شان ہے کہ جتنی دیر میں بندہ بات کرتا ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اتنی دیر میں مادہ تاریخ بھی نکال لیتے ہیں، اتنے ماہر ہیں اعلیٰ حضرت علوم کے اندر۔ ایک علم تکثیر ہوتا ہے، چلے میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، تقریر اب کیا کرنی ہے۔ علم تکثیر کیا ہے جی؟ علم تکثیر آج کل تکثیر والوں سے واسطہ پڑتا ہے تقریباً ہر گھر، کیوں جی حضرت؟ پڑتا ہے نا واسطہ۔ آج ایک جگہ گئے تھے، کتنے لوگ آئے، بار بار آ رہے ہیں باپ۔ علم تکثیر یہ تعویذ لکھنے کا علم ہوتا ہے۔ آج ہر گھر سے صدا آتی ہے، جادو ہو گیا، یہ چیک کر دیں یہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ علم تکثیر کیا ہوتا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اگر سمجھاؤں نا جی، تو میں اس طرح سمجھاؤں گا آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیں جی، یہ صفحہ ہے نا جی، مثال کے طور پر اس پر دائرے لگا کے نا جی اس کو بھرنا ہوتا ہے، اور جس طرف سے بھی پڑھیں عدد جو ہے نا وہ ایک ہی آئے، کیوں جی؟ اسی کو بولتے ہیں کہ حضرت بھی ماشاءاللہ عامل ہیں اور عامل کامل ہیں۔ تو یہ نا جی یہ بڑا فن ہے۔ اس وقت اگر کوئی اس کو 3 طریقوں سے بھر سکتا ہے نا تو وہ بہت بڑا عامل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اگر ورنہ عام طور پہ ایک ہی طریقے سے لوگوں کو آتا ہے، جس کو 3 طریقوں سے بھرنا آتا ہے نا وہ بہت بڑا عامل ہے۔ ہندوستان میں ایک صاحب تھے، ان کو یہ خمار تھا کہ مجھے یہ بڑا علم آتا ہے، وہ جگہ جگہ اس کا ڈنڈورا پیٹتے کہ میں بڑا ماہر ہوں، مجھ سے زیادہ اس کے علم کے جاننے والا کوئی نہیں۔ وہ چلتے چلتے بہار میں آ گئے، یہ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے بہار، تو وہاں آ گئے۔ وہاں جب اعلیٰ حضرت کے شاگرد حضرت علامہ مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کانوں میں یہ بات پڑی نا کہ یہ جناب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے ملاقات کی، کہا کہ آپ کتنے طریقوں سے مربع بھر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں 16 طریقوں سے بھر لیتا ہوں۔ کتنے جی؟ 16 طریقوں۔ تو مولانا ظفر الدین بہاری صاحب جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا بس 16 ہی طریقوں سے؟ اب کہاں میں آپ کو بتایا جس کو 3 طریقوں سے بھرنا آتا ہے یہ بہت بڑا کمال ہے، لیکن مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ 16 طریقوں سے صرف بھر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کتنے طریقوں سے بھرتے ہیں؟ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے کہا کہ الحمدللہ فقیر 1152 طریقوں سے ایک مربع کو بھر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے جی؟ 1152 طریقہ۔ اب وہ سن کر تو مبہوت، سمجھ ہی نہیں آ رہی، کہا کہ آپ نے سیکھا کس سے ہے، آپ کے استاد کون ہیں؟
کہا کہ اس دور کے اندر بھائی امام احمد رضا کے علاوہ بھلا استاد کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ وہ کتنے طریقوں سے بھرتے تھے؟ کہا کہ وہ 2300 طریقوں سے بھرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر حضرت آپ نے اتنا ہی کیوں سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا سارے اعلیٰ حضرت تو نہیں نہ ہوتے جی۔ میں کہا یہ جو سیکھ لیا یہ بڑی غنیمت ہے، وہ تو اعلیٰ حضرت ہیں، ان کے تو پتہ نہیں اور انتہا۔ وہ فرمایا کہ یہ بھی میرے علم کے مطابق ہے کہ وہ 2300 طریقوں سے بھرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے طریقوں سے وہ بھر لیتے ہیں۔ تو یہ ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم۔ اچھا، اعلیٰ حضرت بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ کیا تھے؟ فقیہ۔ یہ لفظ بھی آنا چاہیے، اس لفظ کی بھی پہچان ہمیں ہونی چاہیے۔ حلال حرام کے مسئلوں کی تمیز اس علم سے ہوتی ہے، علم فقہ سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہت بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے کہ اس پر آپ کا وہ جو فتاوی رضویہ ہے نا وہ شاہد ہے، اور پھر جد الممتار جو رد المحتار کا حاشیہ ہے۔ اہل علم جانتے ہیں اب کون کون سے درجے کے ہیں جی؟ واہ ماشاء اللہ، بڑے درجوں کے ہیں یہ؟ آپ تو بڑے درجے کے ہیں نا جی۔ یہ حضرت مولانا ہے، یہ جانتے ہوں گے وہ مولانا ہے۔ اچھا، فتاوی شامی ہے نا جو، اب مکمل میں کیا اس کا بیان کروں کہ یہ کیا ہے۔ فتاوی شامی جب لکھا گیا تھا تو اس کی اتنی خصوصیات ہیں کہ اس کے بعد لگتا ایسے تھا، علماء کہتے ہیں کہ صدیوں تک کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ سنیے، یہ تمہیدی طور پہ میں ایک مسئلہ بیان کرنے لگوں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ فتاوی شامی میں اتنا کچھ بیان کر دیا علامہ شامی نے۔ یہ ایک کتاب کی شرح، پھر اس کی شرح تھی در مختار پر، یہ حاشیہ ہے فتاوی شامی۔ آپ نے نام جو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، یعنی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنا کچھ بیان کر دیا کہ مزید ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن یہ بھی ایک مسلمہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلوں کا علم جو ہے نا وہ اگلوں کے علم کو پچھلوں کی گردنوں میں رکھا ہوتا ہے۔ فتاوی شامی میں ایسے کئی مقامات ہیں جن پر اعلیٰ حضرت نے حاشیے لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے، چلے حدیث نہیں، وہ مسئلہ ہی میں ڈائریکٹ وہ مسئلہ بیان کر دوں۔ مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن پاک تمام مخلوق سے افضل ہے، ٹھیک ہے جی، تمام مخلوق سے افضل ہے۔ اب یہ علماء میں یہ بحث ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں، تو کیا قرآن نبی پاک سے بھی افضل ہے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت پر فتاوی شامی کے اندر مسئلہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر عبارت سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ قرآن بھی نبی پاک سے افضل ہے، لیکن فرماتے ہیں مسئلہ اختلافی ہے، لہذا میں اس پر توقف کرتا ہوں۔ چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن دی۔ اتنا بڑا فقیہ جن کو خاتم المحققین کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا حنفیت میں فتاوی شامی سے فتویٰ دینا عین سعادت سمجھا جاتا ہے، اور شامی کا نام آ جائے تو بڑے بڑے فقیہ چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام تو پھر امام ہے نا، اعلیٰ حضرت ایسے نہیں کہا جاتا۔ اچھا جی، علامہ شامی نے وہاں کہا کہ والاحوط التوقف، کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ یہاں خاموشی اختیار کر لی جائے۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ مقام دیکھا نا تو جد الممتار میں اس پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توقف کی تو یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ایسا مسئلہ ہی نہیں، یعنی علامہ شامی کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، یہ تو خاموشی والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اس گتھی کو سلجھایا ہے،
جو اتنے فقہا نہیں نہ سلجھا سکے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہاں توقف کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے بیان کیا کہ اگر تو قرآن سے مراد کلام الہی ہے جو کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو یہ کلام الہی کیونکہ تمام مخلوق سے افضل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے، لہذا ان سے بھی افضل۔ اور اگر قرآن سے مراد مصحف شریف میں لکھا ہوا وہ روشنائی اور لکھائی سے لکھا ہوا قرآن مراد ہے، تو وہ چونکہ حادث ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے افضل ہے۔ سمجھ آئی جی بات؟ یہ امام کی فقاہت ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو اس کو، اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیے، اتنا بڑا فقہی مسئلہ اس کو شعر کے اندر بھی بیان کر لیا۔ امام نے اس کو، میں وہ آپ کو شعر سناتا ہوں، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی مسئلے کو جو ہے نا وہ شعروں کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کے برابر، لیکن کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگار عارض، طرف عالم ہے وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر، مصحف پاک ہو حیران بہار عارض، ترجمہ ہے یہ صفت کا وہ خود آئینہ ذات۔ یہ ہے وہ بات، ترجمہ ہے یہ صفت کا، یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ کلام الہی کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے، ترجمہ ہے یہ صفت کا، اللہ کی جو صفت کلام ہے یہ اس کا ترجمہ ہے، ترجمہ ہے یہ صفت کا، وہ یعنی کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آئینہ ذات ہیں۔ ترجمہ ہے یہ صفت کا وہ خود آئینہ ذات، ترجمہ ہے یہ صفت کا وہ خود آئینہ ذات، کیوں نہ مصحف سے زیادہ ہو وقار عارض، کیوں نہ مصحف سے زیادہ ہو وقار۔ اس مسئلے کو کبھی کسی نے نہیں بیان کیا، یہ امام احمد رضا نے خود بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ مصحف شریف سے جو لکھا جاتا ہے نا، روشنائی سے، قلم سے جو لکھا جاتا ہے، لفظوں کا جو قرآن ہے، اس سے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے۔ یہ امام کی فقاہت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر اعلیٰ حضرت کے فتوے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھ لیتے تو ان کو اپنے اجلہ جو ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف ان میں شامل کرتے۔ اتنے بڑے فقیہ ہیں اعلیٰ حضرت، اتنے بڑے فقیہ ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب یہ مسئلہ آیا نا کہ کن کن چیزوں سے تیمم کرنا ہے، ہمارا تو حال یہ ہے ہمیں وہ تیمم کا طریقہ ہی کوئی نہیں پتہ ہوتا، تیمم کے فرض نہیں پتہ ہوتے، لیکن امام نے تحقیق کے دریا بہا دیے ہیں۔ پوری امت کی طرف سے آپ نے جو ہے نا اس مسئلے کو بیان کر دیا۔ دیکھیے فقہاء کرام نے ایسی 74 چیزیں بتائی ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے۔ کب سے لے کے آپ تاریخ فقہ پڑھ لیں، جب سے تدوین فقہ ہوئی ہے اس وقت سے لے کر فقہاء نے اعلیٰ حضرت کے زمانے تک کتنی چیزیں بیان کی ہیں؟ 74 چیزیں بیان کی، جبکہ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے ایسی 181 چیزیں بیان فرمائی جن سے تیمم جائز ہے۔ 107 اشیاء وہ ہیں جن کا اعلیٰ حضرت نے اضافہ کیا ہے۔ ادھر سارے فقہاء مل کے کتنا؟ 74، ادھر اعلیٰ حضرت نے اکیلے 107 اشیاء، یہ ہیں فقیہ۔
یعنی اعلیٰ حضرت جب کسی مسئلے، آپ فتاویٰ رضویہ پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق دے، کبھی پڑھے، اعلیٰ حضرت ایسا مطمئن کرتے ہیں نا بندے کو، اپنے پڑھنے والے کو ایسا مطمئن کرتے ہیں کہ اس کو مجال دم زدن رہتا ہی نہیں ہے، انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کوئی بھی مسئلہ ہو۔ ہاں اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت سے کئی لوگوں کو اختلاف بھی ہے، تو یہ اصل میں عقلوں کے مارے ہوئے ہیں، یقین کیجئے یہ عقلوں کے مارے لوگ ہیں، ورنہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقابل، مطلب چراغ لے کر سورج کے سامنے آنے والی بات ہے، ان کے تو چراغ بھی بجھے ہوئے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے آتے ہیں نا مقابل، ان کے چراغ بھی بجھے ہوئے ہیں۔ جس کا چراغ روشن ہو تو ہدایت کے لیے وہ تھوڑی روشنی بھی کافی ہوتی ہے، ان کے بجھے ہوئے چراغ ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتے کرتے پھر پتہ نہیں کہاں کہاں تک، ایک بڑا وہ کینیڈین مجدد ہے، وہ شروع یہیں سے ہوا، اکابرین اہل سنت سے، پھر کرتے کرتے امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کر دیا، تو یہ بڑی تباہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دامن سے جو ہے نا کنارہ کشی، یقین کیجئے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میرے خان وادے کے بزرگ ہیں، میں اس سلسلے میں بیعت ہوں تو اس لیے، نہ، اس کو تو چشتیوں نے بھی مانا ہے، جو صاحب سلسلہ بھی نہیں ہے، حالانکہ چشتیوں میں وہ ایسے کوئی نہیں مانتے کسی کو، کیوں جی؟ چشتی بڑی مشکل سے مانتے ہیں کسی کو، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو چشتیوں نے دل کھول کے مانا ہے، مقالے لکھے ہیں باقاعدہ، مجددیوں نے مانا ہے، نقش بندیوں نے مانا ہے، یہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کسی ایک سلسلے کے نہیں ہیں، وہ سارے سنیوں کے ہیں، اعلیٰ حضرت سارے سنیوں کے ہیں، اور جس کا عقیدہ اس دور میں صحیح ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ممنون اور احسان مند ضرور ہے، کیونکہ بچایا ہی اعلیٰ حضرت نے فتنوں سے، بر وقت بیدار کیا، اور ہر فتنے کا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے منہ توڑ جواب دیا۔ اچھا، پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مسلمانوں سے محبت بڑی تھی، ہم سنیوں سے، مسلمانوں سے اعلیٰ حضرت کو محبت بڑی تھی، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جواباً ان سے محبت کی جائے۔ اعلیٰ حضرت سے فتاویٰ رضویہ میں ایک سوال ہوا، اب سوال یہ کہ کیا تھا، آج کل تو مفتی صرف جواب، جتنی بات پوچھی جائے اس کا جواب دے کے فارغ ہو جاتے ہیں نا، لیکن جو ایک فقیہ النفس ہوتا ہے نا، وہ صرف اتنی بات پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ اس کے دیگر پہلوؤں پر بھی گفتگو کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، یہ پانی، وضو کرتے وقت پانی کو ضائع کرنے کے حوالے سے اسراف و تبذیر کا مسئلہ تھا، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے یہ مسئلہ بیان کر کے پھر پتہ کیا بیان کیا، آپ نے فرمایا اسراف کی ایک صورت یہ بھی ہے، اب سنیے، اسراف کی، فضول خرچی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ جو گھروں کے اندر فضول تزئین کر دی جاتی ہے، یہ جی ٹائلیں کہاں سے آئی ہیں، فلاں ملک سے، یہ پردے جو ہیں یہ فلاں ملک سے لائے گئے ہیں، فخریہ بتایا جاتا، فرمایا کہ فضول آرائش کی جاتی ہے لیکن غریب کو نہیں دیتے، فرماتے ہیں ایک اسراف کی صورت یہ بھی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس نے آرائش و زیبائش کی اس کو تو فائدہ نہ ہوا، یہی رقم اگر کسی غریب کو دیتا تو اس کا بھلا ہو جاتا۔ ایسے کئی فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر موجود ہے جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی، اور خیر خواہی یہ خود اسلام کے اندر بڑی جو ہے وہ محمود صفت بیان کی، اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار و نظریات پر عمل پیرا فرمائے۔ کچھ تعارف ہوا جی اعلیٰ حضرت کا ہے جی، میں جو ذہن لے کے آیا تھا وہ نہیں میں بیان، میں نے کہا نا کہ یہاں جس طرح کے حضرات بیٹھے ہیں تو سب کے فائدے کے لیے کچھ باتیں میں، اعلیٰ حضرت کی پہچان پتہ ہے کیا ہے؟ عشق رسول۔
اب عشق رسول ایک الگ اعلیٰ حضرت کا موضوع ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن سے اگر بندہ وابستہ ہو جائے نا جی، ایسے چپک جائے پکا، وہ گمراہ نہیں ہوتا وہ بندہ۔ یہ میرے بیان کی آخری باتیں ہیں، اور ان کو حاصل بیان بھی آپ کہہ لینا اگر، یہی فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت کو نہیں بعض لوگوں نے ایسے خام خواہ اس مسئلے کو الجھا دیا ہے۔ آج بھی وہ مولانا بتا رہے تھے بریلویت کو ایسے خام خواہ جی بدنام کر دی۔ اعلیٰ حضرت کی فکر پتہ ہے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی بات یہ کی ہے کہ بھائی نبی پاک سے محبت کرو، کیا کرو؟ تو یہ کوئی نئی چیز ہے جی؟ بولیے، یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہ تو قرآن کی بات ہے، خود نبی پاک کا فرمان ہے کہ کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ تو صحابہ کا مسلک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر زاویے سے گھما پھر جو بھی بات کی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا ہے۔ یہ فکر اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت تو اتنی شدت کے ساتھ نبی پاک کی تعظیم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت کا درس دیتے ہیں۔ ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، سنیے بھائی توجہ سے، یہ مسئلوں سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ یہ دین کے مسئلے ایسے ہی نہیں ہیں کہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے بک بک کرے تو ہم سن کے کہہ دیں اچھا یوں بھی ہوتا ہے، یہ تو اسلام تو ناقص ہے۔ نہ 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 نہ، کبھی بھی یہ بات نہ سوچیے گا۔ یہ جو ہے یہ شدت پسندی بھی نہیں ہے بھائی، ہمارا دین ہے، ہمارے دین کے اپنے مسائل ہیں۔ ہر دین کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں نا جی، ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ اب ہندو ہیں، گائے کا گوشت لاکھ مرغوب ان کو کہہ دے لیکن وہ نہیں کھائیں گے، ان کا مذہب ہے۔ اسی طرح ہمیں کوئی لاکھ کہے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رسالت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، بھائی ہم نہیں کر سکتے جی۔ اچھا، ہماری کتابوں کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، پرانی کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے کتنا نازک مسئلہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو نبی پاک کے کپڑوں کو میلا کہے وہ کافر ہے۔ کیا ہے جی؟ جو رسول اللہ کے کپڑوں کو میلا کہے، تو جو ختم نبوت کا انکار کر دے، جو علم پاک کا انکار کرے، جو شیطان کے علم کو نبی پاک کے علم سے زیادہ کہے، جو نبی پاک کو مر کے مٹی میں مل جانے والا کہے، جو نبی پاک کے خیال کو نماز میں خیال آنے کو گاؤ خر سے تشبیہ دے، وہ کتنا بدبخت ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کتنی شدت کے ساتھ درس تعظیم نبی دیتے ہیں۔ کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو نبی پاک کے کپڑوں کو میلا کہے وہ کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، دیکھیں فتوے کی تنقیح ہو رہی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ جی کپڑوں پر اگر کوئی شے لگ جاتی ہے، بھائی گرد و غبار پڑ جاتی ہے، کوئی اور داغ لگ جائے تو عرف میں کپڑوں کو میلا ہی کہا جاتا ہے نا؟ کیوں جی؟ کپڑوں کو میلا ہی کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا ہر مسئلہ عرف میں ہم نہیں ڈالیں گے، کچھ چیزیں عرف سے اوپر ہوتی ہیں اور وہاں تک رسائی کسی ماہر فقیہ مفتی کی جاتی ہے۔ دیکھیے امام نے کیا جواب دیا جب سوال ہوا کہ حضرت جب کپڑوں پہ داغ لگ جاتا ہے تو پھر انہیں میلا ہی کہا جاتا ہے، تو ہمارے فقہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں پہ رحمت نازل کرے اتنا سخت حکم کیوں دیا؟ اتنا سخت حکم کیوں دیا کہ کافر ہی کہہ دیا؟ قربان جائیے امام اہل سنت کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا توفیق ادب دے، بلکہ اس سے پہلے کہتے ہیں اس بے ایمان کا منہ جلے، اس بے ایمان کا منہ جلے جو یہ کہے کہ رسول اللہ کے کپڑے میلے تھے۔ خدا توفیق ادب دے تو پھر یہ کیوں نہ کہے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، لیکن یہ کس کے ذہن میں آئے گا؟ جس کے دل میں عشق رسول رچ بس جائے گا،
وہ ایسی بات کہے گا۔ جس کا اوڑھنا بچھونا عشق رسول ہوگا، جس کی زندگی کا مقصد یہ ہوگا نا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے۔ پھر وہ کہے گا کہ خدا توفیق ادب دے، تو یہ کیوں نہ کہے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے۔ اچھا دیکھیے، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فضل۔ جو لوگ اعلیٰ حضرت سے جڑ جاتے ہیں نا، ان کی بھی فکر ایسی ہو جاتی ہے۔ میں نے بڑے شعراء کو پڑھا ہے، لیکن کبھی کبھی چھوٹے شاعر بہت بڑی بات کر جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے بڑے نعت خوان ہیں الحاج اویس رضا قادری مدہ ظلہ العالی، حالانکہ وہ شاعر ہونے کے اعتبار سے اتنے معروف نہیں ہیں، معروف شاعر نہیں ہے، جس طرح ایک کوہنا مشق شاعر ہوتے ہیں نا، ان کی پہچان شاعری نہیں ہے، نعت خوانی، لیکن انہوں نے ایک کلام لکھا، اس میں شعر لکھ گئے ہیں، پوری شاعری میں ایسا شعر مجھے نہیں ملا۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کے اسی فتوے سے بالکل علی وجہ البصیرت میں کہہ سکتا ہوں کہ اسی فتوے سے اخذ کیا ہوا مسئلہ ہے جی۔ اور حضرت نے کمال کی بات کر دی، سنیں سبحان اللہ۔ کہتے ہیں، پہلے شعر سناتا ہوں آپ کو، پھر اس پہ ذرا غور کیجئے۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے جرم کی کالک ہے حاضر بن کے فریادی، ہمارے جرم کی کالک ہے حاضر بن کے فریادی، لباس پاک شاہ ظلم میدان نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ وہی رکھے ذہن میں، رسول اللہ کے کپڑے میلے ہو گئے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا توفیق ادب دے، یہ کیوں نہ کہے مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کو منظوم کر کے لے آئے۔ کہتے ہیں یہ جو داغ نظر آ بھی رہا ہے نا رسول اللہ کے کپڑوں پہ، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سیاہی ہے، یہ کالک ہے جو حضور کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کی بھیک لینے کے لیے گئی ہے۔ یہ ہمارے جرموں کی کالک ہے، یہ گئی ہے حضور کی بارگاہ میں۔ ہمارے جرم کی کالک ہے حاضر بن کے فریادی، ورنہ لباس پاک شاہ ظلم میلا نہیں ہوتا۔ حضور کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی آج کل بڑا زیر بحث ہے۔ یہ مسئلہ لوگ صحابہ پر طعن کرتے ہیں، ازواج مطہرات پہ طعن کرتے ہیں۔ وہ دیکھو، جو نبی جو رب اپنے نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ان کے بستر کو کوئی ناپاک بیوی برداشت کر سکتا ہے؟ وہ ان کی صحابیت میں کوئی، سمجھ رہے مسئلہ؟ یہ بڑے نازک مسئلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کی فکر کا حامل بنائے۔ یقین کریں، اعلیٰ حضرت کی فکر جو ہے نا، آج دیکھ لیں زمانہ کس کو سلام کر رہا ہے۔ آج اس دور میں اگر دیکھیں، کون سی ایسی ہستی ہے، کون سی ایسی شخصیت ہے کہ لوگ جوک در جوک دن کی طرف مائل ہو رہے ہیں، جن کی عقیدت و احترام میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں؟ وہ کون ہیں جی؟ ہے نا، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری۔ اچھا، آپ کی ساری جو ہے نا عطر تحقیق کو نچوڑ لیں آپ، اعلیٰ حضرت کی اپنا امیر اہل سنت کی ساری تقریریں جو بانداز بیانات اور مدنی مذاکروں کے ہیں، جو چھپتے، پڑھ کے دیکھ لیں، ایک ہی شے نظر آئے گی، اعلیٰ حضرت ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اب یہ بات کوئی ایسے نہیں ہے، بند کا کیا مطلب ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے تو آنکھیں بند کر لیں گے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف ہمیں کوئی بات دکھائے نا، اگر کوئی لے آئے کہ جی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے تو میں نے یہ لکھا ہے جی ان کے خلاف، ہماری آنکھیں بند ہیں۔
اللہ اکبر۔ تو وہ دیکھیں بچے ہوئے ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے تھاما ہے، بچے ہوئے ہیں۔ وہ کئی لوگ چھوڑ دیتے ہیں ایسے خام خواہ، چھوڑنا نہیں چاہیے، حالانکہ ان کے اپنے بڑوں نے اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے۔ اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کون کون آج باغی ہیں اور ان کے اپنے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے قصیدے پڑھے ہیں۔ آج کئی ایسے آستانے ہیں، وہ تو جو آج باغی ہیں ان کے اپنے اکابرین میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا۔ سبحان اللہ۔ آج جو باغی ہیں انہوں نے اپنے مقطع میں یہ بات کہہ رکھی ہے، طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر، ہے امام اہل سنت۔ تو یہ غلط روش ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کسی کو کچھ نہیں کہا، یقین کریں۔ جو اعلیٰ حضرت سے ایک عرب محقق نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہتے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بغض رکھتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، پھر بغض رکھتا ہے۔ مطلب اعلیٰ حضرت نے تو کسی کو کائی کچھ نہیں ہے، کسی کی ذات پر تو اعلیٰ حضرت نے حملہ ہی کوئی نہیں کیا۔ وہ بڑی مشہور بات ہے، اعلیٰ حضرت کو کسی نے گالیوں بھرا خط لکھ کے بھیج دیا۔ مرید ہوتے ہیں نا، شاگرد ہوتے ہیں، وہ بفر جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیا کر دیا، ہم تو پرچہ کٹائیں گے، ہم مار دیں گے، یہ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت سے بھی یہی کہا گیا، تو اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھہرو، آپ اندر گئے، صندوق لے کر آئے، اس میں سے 10-12 خط نکالے جس میں آپ کو آپ کے قد کے برابر کیا القاب ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ان کو یہ کہا کہ یہ پہلے جنہوں نے تعریفیں بلکہ تعریفوں کے پل باندھے ہیں ان کو جاگیریں تقسیم کریں، تو پھر جنہوں نے گالیاں دی ہیں ان سے انتقام بھی لے لیں۔ تو وہ تو اپنی ذات کے لیے کسی کو کہتے، ہاں آپ نے اگر کچھ کہا ہے تو کن کو کہا ہے؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ ان کے جلنے سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، اور آگ سے بھی نہیں جلا لے، ہم بارود سے نہیں جلا رہے، بم نہیں پھینک رہے ان پہ جی۔ غیظ میں جل جائیں، جلتے ہیں تو غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ یہ کہا ہے اعلیٰ حضرت نے، یعنی دین کے مسئلے میں اعلیٰ حضرت نے نرمی نہیں برتی، اور ہمیں بھی نہیں برتنی چاہیے۔ سچی بات ہے، ہماری ماں کو گالی دے، بڑا کوئی دیندار بھی ہوگا، دیکھتے ہیں اس کو حسن اخلاق یاد آتا ہے کہ نہیں آتا ہے جی؟ یاد کیوں جی؟ یعنی اس میں تو میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہے۔ وہ کسی پر پرسنل اٹیک کرے تو صحیح کوئی، پھر دیکھے وہ کیا کرتا ہے۔ کسی پر پرسنل اٹیک کرے، اور بھائی کو معاف نہیں کرتا میاں جی، کرتے ہیں؟ کسی کے باپ کو برا کہے، کرنا بھی نہیں چاہیے، کسی کے باپ کو برا کہے تو وہ تو غیرت مند ہی نہیں ہے جو چپ کر جائے۔ تو پھر کروڑوں باپ ہوں، باپ ہوتا ہے کہ یہ بس کہنے کے لیے کہ ہزاروں مائیں کروڑوں باپ اس گرد راہ پہ قربان جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گزر فرمایا ہو، تو پھر وہاں غیرت کیسے گوارا کیسے کر لیتی ہے کہ بندہ نرمی کر دے۔ لہذا جو دشمنان دین ہیں، اعلیٰ حضرت نے درس یہ دیا ہے کہ بھائی بد مذہبوں سے دور رہنا ہے، بد مذہبوں سے دور رہنا ہے۔ آپ کے وصایا شریف میں یہ بات موجود ہے، کہا کہ جس کو دیکھو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق گستاخ ہے، پھر وہ تمہارا پیر ہو، استاد ہو، مشائخ میں سے ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد، فرمایا اس کو اپنے دل سے اس طرح نکال کر پھینک دو جس طرح مکھن سے، دودھ سے بال نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ سلامتی کی راہ ہے، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، کو نئی شے نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول، فرشتے، انبیاء، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام میں سے کسی کی توہین نہ کی جائے، ہر اس بندے کو مانا جائے جس کو ماننے کا شریعت نہیں۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اللہ ہمیں اس پر کاربند فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال آپ حضرات کے لیے ہر 2 طرح کا لنگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے پیش کیا جاتا ہے۔
وہ رسائل کدھر ہیں جی لے کے؟ تو اس دفعہ بھی آپ حضرات کے لیے آگے چونکہ دیکھیں ربیع الاول شریف آ رہا ہے، یا اعلیٰ حضرت کی ہی تعلیمات ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک بولیے آپ ابھی سے تیار ہوں گے تو اس وقت سنائیں گے نا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اس کی نہ ریاسل کر لیں آپ نے محفلوں میں جانا ہے نا ربیع الاول میں، تو جو نعت خوان ہوں گے نا آپ سے ہاتھ اٹھوا کے کہیں گے آپ کو ابھی سے عادت بنا لیں، وہ نہیں چھوڑیں گے آپ کی جان۔ میں تو آپ کو گزارش ہی کر رہا ہوں، وہ خواہی نہ خواہی کہیں گے، وہ ابھی پھر سردی بھی ہو جائے گی، وہ کہیں گے نکالو چادروں سے ہاتھ باہر، کیوں جی؟ لہٰذا اچھا نبی پاک کا نام آئے نا جی، ہمارے بزرگوں نے درس یہ دیا ہے، پر نبی پاک کا نام آ جائے سینے میں ٹھنڈ پڑ جانی چاہیے، چہرے کھل اٹھنے چاہیے، یہ اس ذات کا نام ہے جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سالار کی آمد، غمخوار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ ایک رسالہ ہے ربیع الاول کی خوبیاں، میں بس گیا تو مجھے بڑا پسند آیا تھا رسالہ۔ اس میں جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس پانے کا عمل لکھا ہوا ہے جی، جنت میں نبی پاک کا پڑوس پانے کا عمل۔ اچھا پھر 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس میں لکھا ہوا ہے، اور پھر خوش ہو جاؤ، اس میں ایک جو وظیفہ لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وظیفے، وظیفہ بھی کئی وظیفے لکھے ہوئے ہیں، پھر خوش رہنے کے وظیفے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہر حاضر کے لیے، یہاں آپ جتنے بھی ہیں سب کے لیے یہ رسالہ انشاءاللہ یہ آج کی محفل پاک کی برکت سے، وہ لنگر وہ کھانے والا لنگر بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، کھانے والا تو چونکہ ہمارے جو اولیاء کرام کا یہ رہا ہے طریقہ جی، عرس ہو لنگر نہ ہو ایسا تو نہیں ہوتا۔ اچھا مسجد میں نا جی ہنسنا نہیں چاہیے، جو ہنسے ہیں توبہ کر لیں۔ ایک یہ رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین، شفاعت سے متعلق 40 حدیثیں۔ وہ میں بات کر رہا تھا، کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کو حدیثیں نہیں آتی تھی، جو ایک مسئلہ شفاعت پر 40 حدیثیں جمع کر رہے ہیں، اور وہ بھی یہ صرف یہ تو اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی لکھا ہوگا بیٹھے بیٹھے، بس ایسے تتبع کر کے تلاش کر کے نہیں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ آپ میں سے چند حضرات کے لیے، سب کے لیے نہیں ہوگا، طلباء میں سے اس کے لیے جس کے پاس نہیں ہے، ہر طالب علم جو جامعۃ المدینہ کی ہیں آپ جی، اچھا جتنے ہیں جامعہ کے طالب علم وہ سارے لے لیں، حضرت مولانا ہمارے امام خطیب ہیں، ان کے دست مبارک سے جلدی جلدی آ جائیں، جلدی جلدی جتنے طالب علم ہیں جامعہ کے